اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں یا جنہیں یہ تمنا ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے اس تک ہماری رسائی ہو جاتی، یا جنہیں یہ تمنا ہے کہ اسے ہم سے محبت ہو جاتی اور ہمیں اس سے ہو جاتی، میں ان سبھی لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، چاہے بڈھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے نوجوان ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے عورتیں ہوں اور چاہے جوان ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، مگر جنہیں تمنا یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا اور ہم اللہ کی محبت کرتے اور ہماری رسائی اللہ تک ہو جاتی۔ یہ پہلی بات ہے کہ میں سب عوام الناس کو سلام کرتا تھا، مگر آج انہی خاص لوگوں کی خدمت میرا سلام ہے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ جین ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ بدھ ہوں وہ انسان جو اپنے پیدا کرنے والے کی کھوج میں ہوں اور اس کی رسائی کے طلبگار ہوں اور اس کی محبت میں سب کچھ قربان کر دینا چاہتا ہو، ان سب کی خدمت میں میرا سلام ہے۔ آج کا موضوع ہے اللہ، رسول، پیر اور خود، یعنی آج کا موضوع ہے اللہ، پھر ہے رسول، پھر ہے پیر، پھر ہے بذات خود۔ تو پہلے کچھ اللہ کے بارے میں بات کروں گا، یعنی سورہ یونس کی 11ویں سورت ہے، تھوڑا سا پڑھیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، یعنی اللہ کے معنی ہیں مت کرو، یعنی اللہ کے معنی کیا ہیں؟ اگر آپ کہیں گے اللہ تو معنی کیا نکلیں گے؟ مت کرو۔ اگر آپ کہیں گے اللہ تو اب معنی آئیں گے اللہ کے، یا آپ کہیں گے اللہ ہو تو معنی آئیں گے اللہ ہو کے۔ آپ کتاب میں اللہ کی کہیں بھی دیکھ لو، جہاں کہیں بھی اس نے اپنا نام لیا ہے اللہ ہو ہی کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں کہیں بھی اس نے نام لیا ہے اپنا تو اللہ ہو ہی کہا ہے، خالی اللہ نہیں کیا۔ تو خالی لفظ اللہ کے معنی ہیں مت کرو۔ تو سورہ یونس کی 11ویں آیت ہے، اس میں خود پڑھ کے دیکھ لو، تھوڑا سا آگے چلو گے مل جائے گا۔ یعنی ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعبدو، اس کا مطلب یہ مت کرو عبادت، یعنی اللہ تعبدو جس کا مطلب یہ مت کرو عبادت، الا اللہ مگر اللہ کی کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ تعبدو الا اللہ، مت کرو عبادت مگر اللہ کی۔ اب جیسے بہت سے آدمی ہے تو لگاتے نہیں ہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، وہ بے معنی ہو جاتا۔ اب میں تمہیں لفظ اللہ کے معنی بتاتا ہوں۔ لفظ اللہ کے معنی کہ ہے مگر ہے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یعنی وہ کوئی شے، کوئی پدارتھ، کوئی وستو، کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ہے مگر وہ کوئی شے نہیں ہے۔ کیوں کہ جب اللہ ہی تھا، ایک بار میری زندگی میں ایسا ہوا کہ میری عمر قریب 15-16 سال کی ہوگی، مراقبے میں بیٹھا تھا، آواز آئی کہ اللہ اللہ ہو کے کچھ نہیں اور خدا خود ہو کے سب کچھ ہے۔ بھائی میں بڑا چکرایا، میں بڑا پریشان ہوا، اور دماغ تھا نا، بابا موجود تھے کہ بابا سے پوچھ لیتا۔ ارے میں نے سوچا یہ لایانی آواز ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں، لیکن جب میں پورے واقعات سیر تیر سے گزر گیا تو میری سمجھ میں آ گیا، یعنی اللہ ہو کے معنی ہے جب، اور تو وہ آواز تھی اللہ ہو کے بھی کچھ نہیں اور خدا ہو کے سب کچھ ہے۔ تو اللہ ہی اللہ جب تھا تو سوائے اللہ کے کچھ بھی نہیں تھا، یعنی جب اللہ ہی اللہ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھے، نہ فرشتے تھے، نہ انسان تھے، نہ چاند تھے، نہ سورج تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ کیا تھا؟
جب اس نے بندہ بنایا تو وہ خدا کہلایا، کون؟ وہی اللہ۔ جب اس نے بندہ بنایا تو اس کا نام پڑا خدا۔ اب اسے خدا بھی کہیں، رام بھی کہیں، رحیم بھی کہیں، رحمان بھی کہیں، واہ گرو بھی کہیں، بہت سارے نام ہو گئے۔ جب اللہ نے بندہ بنایا تو اللہ کیا بن گیا؟ خدا۔ اور جب خدا نے بندہ بنایا تو بندہ بنانے کے لیے اس کا نام خالق بھی ہو گیا، یعنی پیدا کرنے والا۔ اس کا نام رب بھی ہو گیا، یعنی پالنے والا۔ اس کا نام کریم بھی ہو گیا، یعنی کرم کرنے والا۔ اس کا نام رحیم بھی ہو گیا، یعنی رحم کرنے والا۔ اس کا نام قہار بھی ہو گیا کہ قہر کرنے والا۔ اس کا نام جبار بھی ہو گیا کہ جبر کرنے والا۔ تو سارے نام اس کے کب بنے؟ جب اس نے بندے کو پیدا کیا، یعنی اللہ نے بندہ پیدا کیا تو اس کا نام ہو گیا خدا، رحمان، رحیم، ایشور، گاڈ اور واہ گرو، لیکن ہے وہی ذات۔ اب سنیے، جب اللہ ہی اللہ تھا اور اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہم تھے، نہ تم تھے، نہ کوئی اور تھے، سوچ کے ہر ایک آدمی دیکھے کہ اگر میں نہ ہوتا، ہر آدمی سوچ لے جو بھی جہاں بیٹھا، اگر میں نہ ہوتا تو بھیا کچھ بھی نہ ہوتا، یعنی سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہ ہوتا۔ یعنی اگر ہر ایک آدمی سوچے کہ اگر میں نہ ہوتا، میں ہی سوچوں میں نہ ہوتا تو بابا میرے لیے نہ ہوتا کچھ بھی، حالانکہ اللہ ہوتا مگر نہ ہوتا، زمین آسمان ہوتے مگر نہ ہوتے۔ تو کسی نے شعر کہا ہے، عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، بڑھ گئی بات بات کچھ بھی نہ تھی، ڈبویا ہے مجھے میرے ہونے نے، میں نہ ہوتا تو بات کچھ بھی نہ تھی۔ ارے بھائی اگر میں نہ ہوتا تو کچھ بھی بات نہ تھی، چاہے کچھ بھی ہوتا رہتا دنیا میں۔ اس کا ہے یہ مطلب۔ تو لفظ اللہ کے معنی ہیں کہ وہ ہے، اور ہے کے علاوہ وہ کوئی شے، وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہے تو کیا ہے؟ اللہ ہے، یعنی اس کا ہونا، اور اس کا ہونا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہے، وہ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو آج کا موضوع کیا ہے؟ اللہ۔ دوسرا موضوع کیا ہے؟ رسول۔ تیسرا موضوع کیا ہے؟ پیر۔ چوتھا موضوع کیا ہے؟ خود۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بھی ایک بندے کو ایسا بناتا ہے کہ وہ اس کی تجلیاں اس کا قلب اوٹھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی برملا پوری کائنات پر ڈال دے تو کچھ بھی نہیں رہنا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی برملا کر دے تو ایک سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں کچھ نہیں رہنا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہم، نہ تم، نہ کائنات، نہ سبزہ، نہ دریا، نہ جنگل، نہ پہاڑ، سب ختم۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی عام طریقے سے ڈال دے تو کچھ بھی نہیں رہنا۔ کیا سمجھے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی عام طریقے سے ڈال دے تو کچھ بھی نہیں رہنا۔ تو اللہ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو چنتا ہے اور اس کا جو قلب ہے اسے ایسا بناتا ہے جو اللہ کی تجلی کا متحمل ہو، یعنی اللہ کی تجلی کو اوٹ لے۔ اسی وجہ سے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کی تاب نہ لاتا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ایسا بنایا کہ اللہ کی وہ تجلیوں کی برداشت کر گیا اور قرآن پہ نازل ہوا۔ تو میرے کہنا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت کے لحاظ سے جو موجود ہوتا ہے، اس کا قلب، اس کا ہردے ایسا بناتا ہے کہ اللہ کے جلووں کی جو تجلی ہے وہ اسے اوٹ سکے۔ اب ایک آدمی بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اب ضرورت نہیں کہ ہر آدمی کو ایسا بناوے کہ اس کی تجلیوں کو اوٹ لے۔ ارے بھائی اس کا کام تو ایسا، ایک کام کر لیا، اب وہی انسان جو ہے وہی دوسرے آدمیوں کو
اپنے سمجھاتا بجھاتا اللہ کا پیغام سناتا، چاہے وہ اوتار ہوتا ہے، چاہے وہ رسول ہوتا ہے، وہ خواہ کچھ بھی ہوتا ہے۔ اب سنیے رسول کے معنی۔ بھائی رسول کے معنی شریعت میں بھیجا گیا، یعنی اتارا گیا۔ اچھا بھیجا گیا، بھیجا گیا کا مطلب اتارا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور سب اللہ کی طرف کو لوٹ جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ سبھی اس کے اوتار ہوئے۔ تو رسول کے معنی اولیاء اللہ کی اصطلاح میں نزول فرمانے کے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے آنا۔ عروج کہتے ہیں اوپر جانے کو اور نزول کہتے ہیں نیچے آنے کو۔ عروج کہتے ہیں پھیلنے کو اور نیچے کہتے ہیں سمٹنے کو۔ تو اوتار کے بھی معنی لیے جاتے ہیں یعنی اتارا گیا، اور رسول کے بھی معنی یہ لیے جاتے ہیں اتارا گیا، اور جو کتابیں اس پہ نازل ہوتی ہیں انہیں بھی کہا اتاری گئیں، یعنی رسول اللہ پہ قرآن اتارا گیا، شری کرشن جی پہ بھاگوت اتاری گئی، بھاگوت گیتا اتاری گئی۔ تو اس قاعدے سے عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی یعنی اتاری گئی، موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی یعنی اتاری گئی۔ تو آپ اس بحث میں نہ پڑھیں، بالکل نزول یا عروج کے بحث میں نہ پڑھیں۔ قصہ مختصر، اللہ اس وقت کے انسانوں میں جس وقت کا بھی ذکر ہے، ایک ایسا انسانوں میں سے انسان بناتا ہے، اس کے قلب کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ اللہ کے جلووں کی اور اللہ کی تجلیوں کی برداشت کر لے۔ اب اللہ کا تو کام ہو گیا، اب وہ آدمی اپنے آپ سب کو سمجھاتا رہے گا۔ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہر آدمی کو نبی رسول بنانے کی یا ہر آدمی کو اوتار بنانے کی؟ ابھی اسے تو ضرورت نہیں ہے۔ اب سنیے، وہ جو رسول ہوتا ہے جس کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اللہ کی تجلیوں کی برداشت کرتا ہے، اس پہ وحی کی جاتی ہے۔ جب رسول اللہ پہ وحی ہوتی تھی تو آپ کا برا حال ہو جاتا تھا، اونٹنی بھی وحی کے ٹائم پہ بیٹھ جاوے تھی، سنبھالا نہ جاوا تھا بوجھ آپ کا، بہت بری حالت ہو جاوے تھی، ہر انسان نہیں سنبھال سکتا۔ اگر اللہ اس قاعدے سے کسی بھی آدمی وحی کر دے، پٹ دیسی مر جائے گا وہ۔ اب سنیے رسول کیا کرتا۔ رسول اپنے ماننے والوں میں کسی بھی ایک انسان میں اپنی تجلی ڈالتا ہے۔ ارے بھائی اللہ کی تجلی تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی بھی انسان کسی رسول کی اور کسی اوتار کی تجلی کو ووٹ نہیں سکتا۔ تو اس لیے وہ جو رسول ہوتا ہے اپنے ہی ماننے والوں میں سے ایک آدمی کو ایسا بناتا ہے جو رسول اپنی تجلی اس کے دل پر ڈالتا ہے اور وہ رسول کی تجلی کو اوٹ لیتا ہے، اور اسی آدمی کا نام فنافر رسول ہے۔ یعنی جیسے رسول ہے ایسی وہ ہے۔ تو رسول جو ہے اپنی طرح کا ایک انسان بنا دیتا ہے تاکہ وہ جو رسول کی خود کی تجلی ہے وہ آدمی اٹھ لے۔ اب دیکھیے، اگر رام ہر کسی پر تجلی ڈال دے آدمی مر جائے گا، کرشن جی اگر کسی پر اپنی تجلی ڈال دے تو ختم ہو جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ڈارس کسی پر اپنی تجلی ڈال دے تو بھی نہیں جانا۔ ارے آپ یہ سمجھ رہے ہیں شکل صورت ہماری یہ رسول کی؟ نہیں، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں تک دیکھ رہے ہیں، یہ سب رسول ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، جنگل، پہاڑ، جو کچھ بھی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں یا جسے ہم محسوس کرتے ہیں، یہی رسول کا اصلی چہرہ ہے، نہ کہ وہ۔ یہی اصلی رسول کا چہرہ ہے، نہ کہ وہ۔ اس لیے جب ہم آنکھ بند کر کہتے ہیں ہم لا الہ، یعنی نہیں ہے کوئی بھی الا اللہ، اللہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب نے آنکھ بند کر کے یہ کہا سوا اللہ کے کوئی نہیں ہے، تو آنکھیں کھول کے ہم دیکھ رہے ہیں جب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، میں کیا ہوں، تم کیا ہو، چرند کیا ہیں، پرند کیا ہیں، یہ سب کائنات کیا ہے؟ ارے یہی رسول کا اصلی چہرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، یعنی رسول اللہ خود فرماتے ہیں
انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں، اور باقی جو مخلوق میرے نور کا ظہور ہے، یعنی اللہ نے اسی نور سے، وہ بھی نور جس وقت جس اوتار کا ہے، جس رسول کا ہوتا ہے، اسی نور سے اس نے زمین بنائی ہے، مطلب وہی نور زمین کی صورت میں دکھایا، وہی آسمان کی صورت میں دکھا، وہی پانی کی صورت میں دکھایا، وہی خشکی کی، وہی ہوا کی، وہی آگ کی، ہر رنگ ہر روپ میں اسی نور کو دکھایا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ فون آ گیا تمہارا، ارشاد نام بتا رہے ہیں، ہلو دلی سے۔ ارے بھائی ارشاد بھائی، ہاں اس وقت بات کرنے کا موضوع نہیں ہے، دیکھو کیونکہ اس ٹائم میں۔ اب ارشاد بھائی تم بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ دلی دلی میں کہاں سے؟ تو کر لے بات۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ بھائی صوفیت کے بارے میں مجھ سے بات کر لیجو، مگر ابھی موقع نہیں ہے، کیونکہ میں کیسٹ بھر رہا ہوں اور یہ سب باتیں کیسٹ میں آ جائیں گی۔ آپ کم سے کم بھی نہیں، کسی بھی دن 11 بجے کے بعد میں دن کے 11 بجے تک پڑھتا رہتا ہوں، اور 11 بجے کے بعد 5 بجے تک آپ کبھی بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت میں معافی چاہوں گا، خدا حافظ۔ ہاں تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ، لفظ اللہ کے معنی کیا بتائے؟ ہے کے بعد کیا ہے؟ وہ کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ نہ دریا ہے، نہ جنگل ہے، نہ پہاڑ ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، مگر ہے اور ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ لفظ اللہ کے معنی ہیں۔ اور سورہ یونس کی 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کیا؟ اللہ تعبدو، یعنی مت کرو عبادت، مت کرو بندنا، مت کرو پوجا، مت کرو پرستش، الا اللہ، مگر اللہ کی کرو۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو میں نے بتایا جب اللہ تعالیٰ اپنے ان انسانوں میں سے کسی انسان کو کے دل کو، قلب کو ایسا بنا لیتا ہے کہ اللہ کی تجلیوں کو اوٹ سکے، اس آدمی کے ذریعے سے سب کو سمجھا دیا جاتا۔ تو اللہ میاں کیوں پڑے جس چکر میں کہ تم اربوں ہو کروڑوں ہو، ہر آدمی کو تو دل ایسا نہیں بنانا۔ بھائی اللہ کا تو کام چل گیا، اب وہ آتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اسے رسول مانیں یا نہ مانیں، یا اس کی نصیحت پر چلیں یا نہ چلیں، یہ رہا اختیار آپ کا۔ دوسرا سنو، ایک رسول آتا ہے، جب ایک رسول آتا ہے تو اس وقت کے جتنے بھی انسان ہیں وہ اس کی امت کہلاتے ہیں، چاہے وہ اس پہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ بھائی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اس پہ ایمان لے آئے، اس کا یقین کر لیا، ایک وہ ہوتے ہیں جو نہیں لائے۔ اب جو نہیں لائے تو یقین کرنے والے انہیں دعوت دیتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں۔ تو 2 طرح کے آدمی ہو گئے، ایک تو وہ جو یقین لے آئے، ایک وہ جو نہیں لائے۔ اب جو نہیں لائے انہیں وہ دعوت دیتے ہیں، انہیں بلاتے ہیں اچھا کی طرف، جو ایمان نہیں لائے۔ اب ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن وہ سب اس رسول کی امت کہلاتے ہیں۔ اب اسی اسلام آ گیا دوسرا رسول، اب اس رسول کی ولایت ختم ہوئی۔ اب جو دوسرا رسول آیا ہے، اب جب تک دوسرا رسول نہیں آنا اس کی ولایت رہے گی، نبی ہوگا اسی کے طور طریقے پہ چلے گا۔ اب آ گیا تیسرا رسول، اب اس کی ولایت ختم ہو گئی۔ اب جب اس کی ولایت ختم ہو گئی، اب آ گیا چوتھا رسول، اب اس کی ولایت ختم ہو گئی۔ اسی قاعدے سے سب سے آخر میں آئے محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب وہ آ گئے تو اب سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے سکھ ہوں، چاہے جین ہوں، چاہے پارسی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مانے جاتے ہیں۔ اب ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں لائے۔
اب کیا ہوا، جو لوگ ایمان لے آئے اب وہ ان کو دعوت کرتے ہیں جو ایمان نہیں لائے۔ اب ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ایمان لے آتے، ایمان مطلب کوئی لوگ یقین کر لیتے کہ یہ سچ ہے، کچھ لوگ نہیں مانتے کہ جھوٹ ہے۔ تو جو نہیں مانتے بھائی انہیں انکار کرنے والے یا کافر یا ناستک کہتے ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اب جب رسول آ گیا تو رسول کے ماننے والے تو لاکھوں بھائی، ہزاروں ہیں۔ اب وہ ہر آدمی کو ایسا نہیں بنانے کا رسول کہ ہر آدمی رسول کی طرح ہو جائے، ایسا نہیں بنا سکتا رسول کہ ہر ایک آدمی اللہ کی تجلی کی ہم کی برداشت کر لے۔ ارے اللہ کی تجلی تو بہت بڑی چیز ہے، رسول کی تجلی بھی کسی آدمی سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اگر اپنے زمانے میں کرشن جی کسی پر اپنی تجلی ڈال دیتے وہ فوراً ختم ہو جاتا، اللہ کی تو بہت بڑی بات ہے۔ رام کسی پر اپنی تجلی ڈال دیتے وہ بھی نہ رہتا، وہ طرح طرح کے جلوے دکھاتے تھے، وراٹ روپ۔ موسیٰ علیہ السلام اگر کسی کو اپنی تجلی دکھا دیتے تو وہ خاک ہو جاتا، جیسے طور خاک ہو گیا تھا۔ تو اسی قاعدے سے کوئی رسول ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ایسی خوبی پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی ماننے والوں میں سے کسی بھی ایک آدمی کے ایسے دل کو بنا لیتا ہے کہ وہ رسول کی تجلی کو برداشت کر سکے۔ تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی امتیوں میں سے ایک امتی، انہی ماننے والوں میں سے ایک ماننے والا یعنی علی، انہیں اس قابل بنایا، خود رسول اللہ نے ان کے قلب کو اس قابل بنایا کہ رسول کی تجلی کو وہ برداشت کر سکے، اور علی نے رسول کی تجلی کو برداشت کر لیا۔ ہوا یہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا اے علی آنکھیں بند کرو اور کہو لا الہ اندر دل میں پہنچو الا اللہ، اب آنکھیں کھولو دیکھو مجھے اور کہو محمد رسول اللہ۔ تو یہ اللہ کا جلوہ تھا جو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیکھ رہے۔ پھر رسول اللہ نے خود کہا اے علی اب میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، اندر پہنچے اور آنکھیں کھول کر علی کو دیکھتی طرف دیکھ کے کہا علی ولی اللہ، ولی کہتے ہیں وارث کو۔ تو اب اس تجلی کی برداشت سوائے علی کے کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، یا اس تجلی کی برداشت ان کی بیٹی فاطمہ کر سکتی تھی۔ اچھا، جیسے قرآن پاک میں 10 یا 12 آدمی جنتی بتائے ہیں، اللہ نے 4 کے علاوہ کسی کے نام نہیں کھولے۔ اب ان خواصوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی امت چاہے جس کو جنتی قرار دے دیں، نہیں، وہ جو 10 طرح کی خصلتیں انسان میں ہوتی ہیں ایسے آدمی آج بھی ہیں، اور اگر ایسے آدمی آج بھی ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے دنیا میں کھلی جنت کی بشارت ہے۔ جیسے علم شریف کے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تیری زندگی میں ایسا ٹائم آیا کہ تو کسی برے کام پر قادر تھا مگر اللہ کے خوف سے تو رک گیا تو دنیا میں تیرے لیے جنت ہونے کی بشارت ہے۔ تو اب ایسے انسان ہمیشہ دنیا میں ہوتے رہیں گے، اور جب تک ایسے آدمی ہوتے رہیں گے ان سبھی کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ کیا سمجھے؟ یعنی ایسے آدمی جو ایک گناہ کرنے کی قدرت رکھتے تھے مگر اللہ کے خوف سے وہ انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ سنا جی؟ تو ایسے آدمی دنیا میں ہوتے رہیں گے، اور جو بھی ہوتا رہے گا اس کے لیے اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ ایسے ہی جس آدمی نے اللہ کی محبت میں اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہوگا اور
وہ اس آدمی کو جسے اسے امید یہ تھی کہ اللہ مل جائے گا، اسے اپنا لیا ہوگا، تو اس میں زید ہی نہیں، ہر وہ انسان کو جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ وہ زید ہی نہیں تھے جو رسول اللہ نے پال رکھے تھے، انہیں بھی جنت کی بشارت ہوگی۔ اب ایسے آدمی جتنے بھی پیدا ہوتے رہیں گے ان کی زندگی میں ہی اللہ کی طرف سے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ اچھا، جیسے اصحاب صفہ تھے، اصحاب صفہ تو کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کی دکھ تکلیفیں اٹھا کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی تلاش میں گھر بار چھوڑ دیے ہیں، اور وہ ایک ایسی جگہ آ گئے ہیں جہاں انہیں کوئی اللہ کا راستہ بتانے والا ہے، جیسے اصحاب صفہ تھے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے عزیز و اقارب، اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیے ہوں اور تلاش میں کسی ایسے انسان کے پاس آ گئے ہوں جس سے انہیں امید ہی ہو کہ اللہ تک رسائی ہو جائے گی، تو وہ جنتی ہیں۔ ان کے لیے بھی اس دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت ہے، سمجھ گئے؟ تو ایسے ہی 10 طرح کے خواص رکھنے والے جو بھی انسان دنیا میں جب تھے رسول اللہ کی موجودگی میں یا اب اور ہوتے رہیں گے، ان سبھی کو جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ اب میں ایک کیسٹ میں ہر خصلت، ہر طرح کے آدمی کا ذکر کروں گا، پورے 12 کے 12 طرح کا، اور اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسے آدمی اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں اور ہوتے رہیں گے، اور جو ایسے ہوں گے ان سبھی کے لیے ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ اب سنیے وہ 4 آدمی کون ہیں جن کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنتی ہونے کی بشارت دی۔ نہ ان جیسا کوئی تھا، نہ آج ہے اور نہ ہوگا۔ یعنی جن لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں 4 کے لیے بشارت دی، ان جیسا نہ کبھی کوئی ہوا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہوگا۔ تو پہلے نمبر پہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں جنتیوں کی سردار ہوں گی۔ تو ان میں ماہوا بھی ہیں، حضرت سائرہ بھی ہیں، حضرت وہ بھی ہیں، اور حضرت مریم بھی ہیں، لیکن آپ سبھی کے سردار ہیں اور آپ کی زندگی میں نامزد جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ ایسے ہی حضرت امام حسن اور حسین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بشارت دی اور فرمایا کہ یہ جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ اب چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، اب جو جنت میں پہنچے گا اس کے سردار ہیں یہ، تو انہیں ان کی زندگی میں ہی اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ اسی قاعدے سے 4 آدمی ایسے ہیں جن کے نام کھول کے اللہ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی جن میں 10 طرح کی خوبیاں ہوں، 10 طرح کی خصلتیں اچھی ہوں، 10 طرح کے اوصاف ہوں، وہ اس وقت بھی جنتی تھے اپنی زندگی میں، اور وہ آج بھی جنتی ہیں اور جب تک ہوتے رہیں گے وہ جنتی ہیں۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ ارے بھائی امتیاز بھائی، میں اس ٹائم معافی چاہوں گا کیونکہ اس ٹائم میں کیسٹ بھر رہا ہوں، اب یہ بھی سب اس کیسٹ میں آ جائے گا۔ خدا حافظ، پھر ٹائم نکالیو۔ ہاں، کیونکہ موضوع یہاں پر دوسرا چل رہا ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ جو اللہ ہے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا بناتا ہے کہ اس کا دل اللہ کی تجلیوں کی برداشت کر لے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اب رسول اپنے ہی ماننے والوں میں سے ایک آدمی ایسا بناتا ہے کہ وہ رسول کی تجلی کو برداشت کر لے۔ اللہ کی تجلی تو بہت بڑی بات ہے، رسول کی تجلی بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر رسول اللہ کی تجلی ڈائریکٹ کسی پہ بھی ہو جائے وہ رہے گا نہیں، علاوہ علی کے۔
یہ طاقت علی میں تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی کو برداشت کیا. تو پھر آپ نے ان کے بارے میں فرما دیا بھائی جس کا میں مولا یعنی جس کا میں دوست، جس کا میں مددگار، اس کا علی بھی دوست اور علی بھی مددگار. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. سنا جی. اور پھر نامزد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہماری ماں ہیں، وہ نام لے کے بتا دیے کہ رسول اللہ ایک دن گھر آئے، ایک کمبل تھا، اس کمبل میں فاطمہ کو بٹھا لی، حسن حسین آئے انہیں بھی بٹھا لیے، اور علی آئے انہیں بٹھا لیے. اور اللہ سے کہا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو کہا تھا ان چار کوئی کسی اور کو تو نہیں کہا. اور اس کی گواہ کون ہے؟ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ. ان سے یہ حدیث ہے. اب ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو سب کو. آپ کو اگر کسی حدیث کے بارے میں شک ہو تو ایک ایسے آدمی کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں جس نے حدیثوں کے مطالعے میں بڑی سخت محنت کی ہے، اور وہ ہیں مرزا انجینئر مرزا محمد علی. آپ جس حدیث کی بھی تصدیق کرنا چاہیں وہ آپ ان سے سمپرک کریں اور وہ تمہیں میں صفحے نمبر حدیث کے بتا دیں گے. ایک تو وہ ہیں، اور ایک آدمی وہ ہے جو آج دنیا میں نہیں ہے، وہ ہے ڈاکٹر اسرار الحق. ان کی کیسٹیں دیکھیں اور ان کی کیسٹوں میں بھی آپ کو مل جائے گا حدیث ہو گئے صحیح نمبر. اب اور بہت سے آدمی ہیں حدیثیں تو بیان کرتے، ہاں حدیث ہے طاہر القادری بیان کرتے، وہ بھی وہ ہیں. وہ بھی ہے کیوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں یہ فرما دیا تھا کہ جو آدمی میرا نام لے کے جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں کر لے. تو صاف ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ کے سامنے ہی نہ مانے تھے وہ بات کہہ دیں تو رسول اللہ نے نہیں کہی، تو آپ کے پردہ کرنے کے بعد کس کا ڈر رکھا؟ تو لوگوں نے ہزارہا حدیثیں لکھ دی، اور وہ حدیثیں سچ مچ حدیثیں نہیں ہیں، لیکن بھائی مسلمان تو محبت رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب آپ کا نام لے کے جو بھی جس نے کہہ دیا بس وہ عمل ہے، اور اسی میں فرقے بننا ہے، اسی میں جھگڑے پڑ رہے ہیں. کیوں کہ جنہوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی ان کے دماغ میں پہلے ہی شر تھا، وہ امت کو توڑ دینا چاہتے تھے اور وہ کامیاب ہو گئے. اور کامیاب ہونے کا نتیجہ یہ ہوا بھئی اللہ کا ہی حکم ہے. یہ بھی آج ہمیں 72 فرقے انہیں کامیابی مل گئی. خیر میں جھگڑے میں نہیں جا رہا، میرا اس ٹائم موضوع اللہ، رسول اور پیر. تو اب رسول نے ایک ایسا آدمی بنایا، اور وہ آدمی کیسا تھا جو رسول کی تجلی کو برداشت کر سکے، وہ بنے علی. اب علی کے اندر یہ طاقت تھی کہ انہوں نے بھی، اب علی نے اپنی تجلی ڈالی. بھئی علی کی تجلی بھی ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا، تو انہوں نے اپنی تجلی ڈالی کس پہ؟ ارے بھئی آپ کی اولاد تو تھی اوپر سے ایسی امت میں سے خواجہ حسن بصری پہ. اور وہ جو تھے علی کی تجلی کو اٹھ گئے. جب علی کی تجلی کو اٹھ گئے تو رسول اللہ کی بھی اٹھ گئے، رسول اللہ کی اٹھ گئے تو اللہ کی بھی اٹھ گئے. اب وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. یعنی یہ لفظ آیا پیر. پیر وہ ہے کہ اپنے مریدوں میں سے کسی بھی ایک انسان کو اس قابل بنا لے کہ خود وہ اپنی تجلی اس میں ڈالے اور وہ برداشت کر لے، اسی کو وہ خلیفہ اعظم اعلان کر دیتا ہے. آگے سمجھ میں نہیں؟ یعنی اولیاء اللہ اپنی تجلی جس آدمی میں ڈال دے اور وہ آدمی اسے برداشت کر لے، وہ ولی ہو جاتا اللہ کا. مشہور ہے ارے بھائی فلاں پر نظر ڈال دی اولیاء ہوا فلاں پر. بھائی ان میں طاقت ہوتی ہے سچ مچ. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نہ ہر کوئی رسول ہوتا ہے اور نہ کوئی رسول کا جانشین ہوتا علاوہ ایک کے. جیسے علی شیر خدا ہے، روحانی جانشین ہے. میں اسے نہیں کہہ رہا، تو سلط کے دنیا داری کے کاروبار تھے، کبھی کوئی ہو گیا کبھی کوئی ہو گیا. علی خود مجبوری چوتھے نمبر پر ہو گئے، اس کا علاج نہیں ہے. تو موضوع ہے اللہ.
موضوع ہے رسول اور موضوع ہے پیر اور پھر خود. تو اگر آپ کو ایسا پیر مل جا کہ وہ پیر اپنی مریدوں میں سے چاہے تم ہی ہو اپنی تجلی ڈال دے اور اس تجلی کی تم برداشت کر لو، بس آپ فنا فی الشیخ ہیں. جیسے اگر پیر نے آپ پہ اپنی تجلی ڈالی اور آپ نے اس کی برداشت کر لی تو آپ تو ختم ہوئے. اب باقی رہ گئے فنا فی الشیخ سے. اب آپ نہیں رہے، اب آپ کا شیخ رہ گا آپ کی صورت میں، آپ کا جسم رہ گیا. اب آپ کے اندر آپ کے شیخ کا حکم چل رہا تو آپ کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ. اب اسی موقع پہ علی شیر خدا وہ محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی الشیخ ہونے کے بعد جب آپ کو یہ سمجھ لیں گے کہ آپ پیر کی تجلی اڑ چکے ہیں، اب ڈالیں گے رسول اللہ اپنی تجلی، تو آپ ہی فنا فی الرسول ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھ لے گا کہ یہ آدمی رسول کی تجلی برداشت کر لیتا ہے اور اپنے شیخ کی تجلی برداشت کر لیتا، اب ڈال دے گا تم پہ اپنی تجلی، تو تم اپنے حال سے بے حال ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے. آپ نہیں رہیں گے، دیکھنے کا جسم رہ جائے گا، آپ کی صورت میں خود اللہ ہوگا. اور یہیں پر فرمایا ہے کہ ایسے آدمی کا دیکھ لینا اللہ ہی کا دیکھ لینا ہے. تیرا دامن ہے مرشد پیا دامن محمد کا، تیرا دیدار جس نے کر لیا اللہ کو دیکھا. اب یہ بات آ گئی خود کی. آپ جب اپنے پیر کی تجلی برداشت کر لیں گے، یعنی آپ جب اپنے پیر کا ہر حکم ماننے کے لیے خود کو مٹا دیں گے تو آپ پیر ہی کی خو خصلت کے حساب سے دنیا میں رہ جائیں گے. جو پیر کھاتا تھا وہ آپ کھائیں گے، جو جیسے پیر سوتا تھا آپ ایسے سوؤں گے، جیسے پیر بیٹھتا تھا آپ ایسے بیٹھیں گے، جیسے پیر کسی سے گفتگو کرتا آپ بھی ایسے گفتگو. آپ تو رہے ہی نہیں، اب تو آپ کی صورت میں آپ کا پیر ہے، تو آپ فنا فی الشیخ کہلاتے ہیں. اور فنا فی الشیخ ہونے کے بعد جب آپ کو محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا ہوگی تو خواب میں تو دکھاتے رہیں گے تم، لیکن اصلی تجلی کب ڈالیں گے؟ جب آپ کلہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے متحمل ہو جائیں گے، تب رسول اللہ آپ پہ تجلی ڈال دیں گے اور آپ فنا فی الرسول ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد اللہ جب یہ دیکھ لے گا کہ اس بندے کا دل تو ایسے ہی بن گیا جیسا رسول کا، تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی تم پر ڈال ہی دے گا، تو آپ فانی فی اللہ ہو جائیں گے. آپ رہیں گے ہی نہیں، آپ کی شکل صورت دکھے گی، لیکن آپ کے منہ سے جو کلام کرے گا وہ اللہ کرے گا. آپ جو بھی حرکت کریں گے آپ نہیں کریں گے، وہ اللہ کرتا ہوگا. تو آپ کا وہ کیا ہو جائیں گے؟ فانی فی اللہ. پھر اگر اس پہ آپ باقی رہے تو آپ سنیے، یہ ایک ایسا موڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو کام. ایک کام تو یہ ہے کہ اپنے بندوں میں سے کوئی سا ایک بندہ لے کے اس کے قلب کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ تجلی کا متحمل ہو جا، اور پھر اسی کے ذریعے سب انسانوں کو نصیحت اور رشد و ہدایت ہوتی ہے. لیکن اب آ جائیے اپنی طرح، اپنی ذات کی طرح. اگر آپ کو اپنی پہچان ہو گئی، جیسے کہ پیر بتاوے گا، جب آپ کو اپنی پہچان ہو جائے گی تو آپ کا دل ایسا ہو جائے گا کہ اللہ اپنی تجلی تم میں خود ڈال دے گا اور تمہارا کچھ نہیں بگڑنا، مگر اوروں کا بگڑ جائے گا. اگر اپنے جلال سے کسی کی طرف دیکھا تو اس میں آگ لگ جائے گی، اگر رحمت کی نظر سے دیکھا تو نہال ہو جائے گا، تو خود میں تاثیر ہو جائے گی تم میں. تو اس وقت تمہیں تمہارا مرشد ایسا بناوے گا، تم میں خوبیاں دیکھے گا. پہلے خوبی یہ دیکھے گا کیا تم لوگوں کے عیب چھپا سکتے ہو. جب تمہارے اندر یہ موجود ہو جائے گا مادہ کہ تم دوسروں کے عیب چھپا سکو، معلوم ہے تم اپنے عیب کب چھپاؤ گے، دوسروں کے عیب کب چھپاؤ گے؟ ارے تم دوسروں کے عیب جب چھپاؤ گے جب اپنے عیبوں پر نظر ڈالو گے، اور جب اپنے عیبوں پر نظر ڈالو گے سارے عیب تمہارے سامنے آ جائیں گے. اس وقت اللہ کو سجدہ کرو گے
اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے، میں نے ایسے ایپ کریں جو ایک بھی کھل جاتا ہے لوگ میرا کالا منہ کر کے نکال دیتے. تو آپ شکریہ کریں گے کائے کا؟ اس کی ستاری کا. جب آپ اپنے عیب آشکارا ہوں گے اور آپ اپنے آپ کو برا سمجھیں گے، وجہ کیا ہوگی؟ آپ کو جتنا اپنا معلوم ہے آپ کتنے روشن ضمیر ہو جائیے، دوسرے کا معلوم نہیں ہو سکتا. ارے یہ تو ہماری ناشکری ہے، اللہ نے ہمارے ایپ چھپا لیے، اور کسی کا ایپ کھلا تو ہم اسے گانے لگے. یہ ایک واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرا. ان کی ایک مریدہ، ان پہ ایک ایمان لانے والی حرام کریم پکڑی گئی. پھر کیا تھا بھائی، یہودی تو آپ کے خلاف تھے، 4-5 ہزار ملے اکٹھے ہو گئے. تو تورات میں حکم ہے اگر کوئی آدمی حرام کاری کرتا ہو پکڑا جا تو اسے پتھروں سے جن سے مار دو. تو آدمی آ گئے 5 ہزار. اب ان کا یہودیوں کے 2 مطلب تھے کہ اگر عیسیٰ اس ٹائم اپنی مریدنی کو نہ بچا سکے تو ان کی لین میں شامل نہیں ہونا کوئی، اور جو انہوں نے تورات کے خلاف کرا تو ہم کہیں تورات کے خلاف کر رہا، یہ نبی نہیں ہو سکتا. اور جو انہوں نے تورات کے مافک پتھراؤ کروایا تو یہ اپنے پتھروں سے چل جائے گی، سب کا دل ٹوٹ جائے گا، عیسیٰ پہ کوئی ایمان نہیں لانا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا بھائی اس میں پتھر ہے وہ مارے گا، جو کام اس نے کیا ہے وہ کام جس نے نہ کیا ہو. پھر ایک پتھر تھا سامنے، کہا دیکھو اس کی طرف. تو ہر آدمی اپنا عمل نامہ دیکھ رہا تھا، بچپن سے بوڑھا بھائی تک جتنی حرام کاریاں کری تھیں سارے پیچھے کو ہٹتے چلے گئے، وہاں کوئی بھی نہ رہا، وہاں ہے ایک بھی پتھر. ایسے ہی جب آپ اپنے اندر جاؤ گے اور اپنے عیبوں کو دیکھو گے تو پہلے تو اللہ کا شکر کرو گے. ایسا ایسا جب پاؤ گے کہ آپ میں لوگ گولی مار دیں، جلا کے پھونک دیں، مگر اللہ نے اسے چھپا لیا ہوگا. تمہیں اللہ کی محبت ہو جائے گی، اور جب تم اللہ کی محبت ہو جائے گی تو پھر آپ دوسروں کے عیبوں کو چھپاؤ گے، نہ کہ اجاگر کرو. ایک بار ایسا ہوا محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بہت اصحاب تھے. ان میں 4 یہ بھی تھے، حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے، حضرت عثمان غنی یہ بھی تھے، علی یہ بھی تھے. تو رسول اللہ نے پوچھا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت عظمیٰ دے، دیکھو نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو جائے اور اللہ کو اپنے بندے سے پیار ہو جائے، اللہ کہہ دے آج سے میں تیرا ہوں، اسے نعمت عظمیٰ کہتے ہیں. یعنی اللہ کہہ دے آج سے میں تیرا ہوں اور جو تو کہے گا وہی کروں گا، اسے نعمت عظمیٰ کہتے ہیں، ولایت کو. تو حضرت ابو صدیق بولے میں سچ بولا کروں گا، اس کے شکریہ. عمر فاروق اعظم بولے بھائی میں انصاف کرا کروں گا. حضرت عثمان غنی بولے میں خیرات کر کروں. علی بولے کہ میں لوگوں کے عیب چھپایا کروں گا. کیا بولے؟ میں لوگوں کے عیب چھپایا کروں گا. تو رسول اللہ نے کہا علی کا خیال سب سے اونچا، سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ اپنے بھی عیب چھپائیں اور دوسروں کے بھی عیب چھپائیں. ہاں ظالموں کا ظلم نہ چھپائیں. کیا مطلب؟ عیب تو چھپائیں مگر ظالموں کا وہ ظلم نہ چھپائیں جو مظلوموں پر کرتے ہیں. یہ اللہ کا بھی حکم ہے، رسول کا بھی حکم ہے، اور سماج کا بھی حکم ہے، اور انصاف کا بھی تقاضا ہے. سمجھ گئے؟ ظالم کا ظلم چھپانا نہیں ہے، آپ نہ ظالم کی مدد کرنی، ظالم کے مقابلے پہ اٹھ کھڑے ہونا، جان کی پرواہ کرنی نہیں. یہی ایمان کا تقاضا ہوگا. تو موضوع تھا اللہ، موضوع تھا رسول، موضوع تھا پیر، اور موضوع تھا خود. تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ ایک ایسا انسان بناتا ہے جو اللہ کی تجلیوں کی برداشت کرے، وہ رسول کہلاتا ہے. رسول اپنی امتیوں میں سے ایک ایسا آدمی بناتا ہے جو رسول کی برداشت کرے، وہ ولی کہلاتا ہے. اور جو ولی بن جاتا ہے، ہر ولی میں طاقت ہوتی ہے کہ اپنے مریدین میں کو چاہے جس پر نظر ڈال کے اسے اپنا جیسا بنا دیتا ہے. اللہ خیر صلی اللہ. اور میں نے تمہیں بتا ہی دیا کہ بھائی عشق کی واردات کچھ بھی نہ تھی، بڑھ گئی بات کچھ بھی نہ تھی.
مجھے ڈبایا میرے ہونے میں، اور میں نہ ہوتا تو بات کچھ بھی نہیں تھی۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا، گرمی اور آپ کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا ہو کہ جب آپ اللہ کو یاد کریں تو ہے ضرور لگاؤں اللہ، خالی اللہ نہ کہیں، خالی اللہ کے معنی مت کرو۔ جیسے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدو، مت کرو عبادت، الا اللہ، اللہ تعبدو الا اللہ، مت کرو عبادت مگر اللہ کی کرو۔ سمجھ میں آ گیا تمہارا؟ تو آپ جب اپنے قلب پہ اللہ کا نام لیں تو اللہ ہو کہیں یا اللہ ہو کہیں۔ ہو کہاں سے بنتا؟ جب آپ جو وہی ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو پاسن فاس جنہیں تعلیم میں نے کیا یا جنہیں پاسن فاس تعلیم ان کے پیروں نے کیا، میں سب سے کہہ رہا ہوں جب ہمارا سانس قدرتی آیا تو زبان تالو سے لگا لی تاکہ تالو سے اللہ نہ کہیں، زبان سے اللہ نہ کہیں۔ جب ہمارا سانس گیا تو ہم نے سوچا ہمارے اندر اللہ ہے، ہو کے معنی وہ کے ہیں، اور جب باہر آئے تو ہو کہتے چلے، یعنی جو اللہ اندر ہے وہی باہر ہے۔ تو آپ کی منزل پار کائے سے ہوگی؟ جب سانس اندر جائے اللہ، اور جب باہر جائے ہو۔ اور جب آپ قلب کو کھولیں جیسے 10 منٹ کے میں نے طریقے بتائیں تو اللہ ہو اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو وہ کہیں۔ تو یہی مجھے بتانا تھا کہ اللہ، رسول، پیر، یعنی اللہ اپنے بندوں میں سے ایسا آدمی بناتا ہے جو اللہ کی تجلیوں کی برداشت کرے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پہ اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اسے اوٹ گیا۔ اب رسول بھی اپنے ماننے والوں میں سے ایک ایسا آدمی بناتا ہے جس پہ رسول خود اپنی تجلی ڈالے اور وہ برداشت کر لے، اور وہ آدمی بھی اپنے مریدین میں سے ایک ایسا آدمی بناتا ہے کہ وہ اپنا اثر، اپنی تجلی اس میں ڈالے اور وہ اس کی برداشت کر لے، اسی کو خلیفہ اعظم کہتے ہیں۔ اچھا، اب میں نے جو بھی تمہیں ذکر شکل کر کے بتائے ہیں بھائی وہ تو بتائے نہیں، جنہیں میں بتا دوں اور دیکھ کے کوئی ایسی کرنا لگے تو اس کی حالت تو خراب ہو جائے، لیکن جب میں بتاؤں گا اور میرے بتائے ہوئے طریقے پہ کرے گا اور میرا دھیان رکھا تو اسے کچھ نہیں بگڑنا۔ تو بھیا اس اگر بھی زندہ رہا تو میرے پاس آنا پڑے گا، یا میرے کسی خلیفہ کو یا میری اولاد میں سے کسی کو جو جانتا ہو بھیا ڈھونڈ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام پہلا جو سلام تھا ان کو تھا جو اللہ کی محبت میں کسی سے ملتے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ مل جائے گا، اور یہ جو سلام آپ کر رہا ہوں یہ سب کو ہی عوام نہ تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے۔ میں ناصر عبدالرؤف بن عبدالغنی ولی بن نیاز بیگم، میرا فون نمبر ہے 96 75 80 49 93۔ میرا فون نمبر ہے 96 75 80 49 93۔ عبدالرؤف، سجادہ نشین، امارپور، 12 بستی، ضلع بلند شہر، اتر پردیش، بھارت۔ السلام علیکم۔